أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الانعام پہلی آیت. الحمدللہ، الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، والارض اور زمین کو بھی بنایا، وجعل الظلمات والنور، پھر اللہ نے کئی اندھیرے اور روشنی کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر باوجود اس کے کافروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں جو کہ کچھ نہیں کرنے والے. وہ خود مخلوق ہیں، مخلوق کو اپنے اللہ کے برابر کرتے ہیں. یہ کافروں کی عادت ہے، یہ حال ہے ان کا. یہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں. ان آیات میں اس سورت کو لانے کے لیے بہت ساری روایات اس بات پر ہیں کہ کثیر تعداد میں فرشتے آئے اور پورا ایک نظام بن گیا تھا. روایات زیادہ تر یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ساری سورت ایک ہی رات اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور اس رات عجیب ہلچل تھی آسمان میں فرشتوں کے اندر. لقد شیع هذه السورة من الملائکة ما سد الافق. حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح مسلم کی شرط پر یہ روایت بیان کی ہے کہ فرشتے جب اس سورت کو لے کر آئے تو آسمان و زمین کے کنارے ملتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے پر فرماتے تھے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، بار بار فرماتے. تو اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا ایسا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو خیال آ جائے، شرم آ جائے جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. اس لیے شروع میں فرمایا الہ بننے والی خوبی اللہ کی ہے. جو الحمدللہ عربی لوگ، عرب سے واقف تعلیم والے جانتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عہدی اور ایک ہوتی ہے حقیقی. پھر حقیقی کی قسمیں ہوتی ہیں، استغراقی ہوتی ہے اور اسی طرح جنسی ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ میں یہ جو اسلام کا اصل عہد ہونا ہے، یعنی وہ تعریفیں جن سے کوئی ہستی الہ بن سکے، اس لیے آسانی سے معنی کر دیا جاتا ہے الوہیت والی ساری تعریفیں. ورنہ ساری تعریفیں تو ساری میں تو مخلوق کی بھی تعریفیں ہوتی آ جائیں گی، وہ تو مخلوق کے لیے جچتی ہیں. مثلا فلاں بڑا عاجز بندہ ہے جی، فلاں بڑا عاجز اور انکسار رکھنے والا آدمی ہے، تو پھر یہ تعریف تو اللہ کی نہیں نہ ہو سکتی. اس لیے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جن خوبیوں سے کوئی ہستی الہ بن سکے وہ خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. جس طرح ہماری زبان میں چلتا ہے کہ فلاں داتا ہے، گنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا ہے، ڈوبتیوں کو پار لگانے والا ہے. تو یہ وہ صفتیں ہیں جن سے کوئی ہستی الہ بن سکتی ہے. تو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. کافر جو ہوتے ہیں فرمایا بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابریاں کر رہے ہوتے ہیں. احادیث طیبہ میں اللہ پر ایمان لانے کو یوں واجب قرار دیا گیا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر،
کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا کہ اس کے بالکل سفید کپڑے، انتہائی کالے بال. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ ان پر اثر سفر کی کوئی ایک بھی نشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بڑی دور دراز سے کوئی سفر کر کے آئے، کوئی کپڑوں پر میل کچیلو، کوئی بالوں میں گرد لگی ہوتی ہے، لیکن سفر بھی کر کے نہیں آیا اور ہم میں سے کوئی سے پہچانتا بھی نہیں ہے. بڑی عجیب طرز کی بیان کر رہے ہیں حدیث. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے اس طریقے سے بیٹھے جس طرح کوئی شاگرد بیٹھتا ہے کہ اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر سامنے آ کر رکھے بیٹھ گئے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھا، یعنی بیٹھنے کا ادب بھی بتایا. اور پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ پر ایمان لانے کی گواہی دیں، کہ اس بات کی گواہی دیں کہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. دیکھو وہ الہ بننے والی جو خوبیاں ہیں چونکہ اللہ کے لیے ہیں، تو یہ اللہ ہی کو الہ ماننا یہ ایمان کا پہلا ہی درجہ ہے. ایمان اللہ پر لانا ہوتا ہے. اور اسی طرح اور یہ بھی گواہی دینی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور یہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ فرشتے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسول اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر اچھی ہو بندے کے حق میں یا بری ہو، ساری کی ساری خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات پر ایمان. پھر پوچھا آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، تو ہم فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، وہ کہتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. یعنی سوال تو کر رہے ہیں شاگرد بن کر اور تصدیق یوں کر رہے ہیں جیسے کوئی پڑھانے آیا ہو. تو پھر پوچھا اسلام کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام ظاہری افعال کا نام ہے کہ نماز تو قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اگر طاقت ہو جانے کی تو حج کرے. تو پھر بھی اس نے کہا جی آپ سچ فرماتے ہیں. پھر پوچھا عن الاحسان، آپ مجھے نیکی کے بارے میں بتائیں کہ نیکی ہم کس کو کہہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی پکار عبادت اس طریقے سے کر کہ گویا تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. جس طرح کسی کو دیکھ کر کام کیے جائے تو اس کی پوری نگرانی کا خطرہ ہوتا ہے. تو یوں اللہ کی عبادت کر کے یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی خوش ہو نہ ہو، ناراض ہو، جیسے ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اپنے اللہ کو میں دیکھتا ہوں، صرف اللہ پر ہی میری نظر اطاعت ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اس سے دوسرا درجہ ہے کیفیت کا کہ کم از کم یہ تو خیال رکھ کہ ہر جگہ سے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کچھ سائل سے زیادہ واقف تو نہیں ہے. یعنی اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی قیامت کے وقوع کا پتہ نہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کس دن قیامت قائم ہونی ہے اور اس ٹائم کا اینڈ کب ہو جانا ہے، ساری زمین کب اس دنیا کو ختم کر دے گی. پھر انہوں نے پوچھا اچھا مجھے ان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں یہ پتہ چل جائے کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے. فرمایا جب یہ پیدا ہو جائے کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ جب تو دیکھے کہ کوئی لونڈی
کوئی لونڈی اپنے مالکہ کو جان رہی، یعنی بیٹی ماں پر آرڈر چلانے والی آ جائے، سمجھنا قیامت قریب ہے۔ جب تو پیروں سے ننگے، کپڑے جن کے بدن پر نہ ہوں، اور انتہائی غریب لوگوں بکریاں چرا کر گزارا کرنے والے جب ان کو دیکھیں کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا شروع ہو گئے، سمجھ لینا حلال اور حرام کا فرق ختم ہو رہا ہے۔ کوئی ذریعہ معاش نہیں، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو پھر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہم حیران بیٹھے رہے، فلبثت ملیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فقال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ دین اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بڑی تفصیل سے سمجھایا۔ تو یہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ابتدائی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان کا ذریعہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی تعریفات میں الحاد کریں، لہذا تم اپنے اللہ کے پر ایمان اس طریقے سے لاؤ۔ سیدنا جبریل امین بھی اسی لیے سوال کرنے آئے تھے کہ ایمان کا طرز و طریق بتا دیا جائے۔ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ یوں فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اسألک، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کہہ کر دعا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب، کہ تو نے تو ایسے ذریعے سے اللہ کے نام کو پکار دیا ہے، ایسا نام کہ جب بھی اس کے ذریعے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے دے دیتے ہیں، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ دعا یہی تھی، اللہم انی اسألک۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان کا حق ہے وہ حق پورا کا پورا بیان کر رہے تھے، اس لیے اس کو اسم اعظم کا درجہ دیا اس دعا کو، اور صحیح یہ روایت ہے۔ دعا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، انی اشہد، یہ کہہ کر کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، کہ صرف تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو پکارنے کے لائق ہو، جس کے کو ہم یہ کہہ سکیں یا فلاں مدد یا فلاں مدد، نہیں، الہ بننے والی ساری خوبیاں اے اللہ تیرے پاس ہیں۔ کیوں کہ انت الاحد، تو فرد ہے، یکتا ہے، تیرے ساتھ کا اور کوئی نہیں، انت الصمد، تو صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، ہر کسی کو کبھی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، انبیاء، اولیاء، جن، فرشتے، مومن، کافر، ہر ایک کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرورت لگی رہتی ہے، لیکن تو ہے بے نیاز ہے، تجھے کوئی کسی چیز کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ الذی لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا، نہ کسی کو جنا نہ خود پیدا ہوئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اے اللہ تیرے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے کہ کسی کو تو برابر کا کہہ سکے، نہ جی اللہ جیسا کسی طریقے سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب اس انداز سے دعا مانگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات سے بھری ہوئی اور ایمان باللہ سے بھری ہوئی گفتگو ہے۔ تو یہ جو کافر ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برابری نہ کرتا ہے، جبکہ مومن ہے وہ کہتے ہیں اللہ تیرا کوئی بھی برابر کا نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی تیرے برابر کا نہیں۔ لہذا اس دعا کو اسم اعظم کے طور پر موحدین یاد رکھا کریں، کیونکہ یہ دعا مانگ کر کوئی بھی دعا مانگی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ موحدین کی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ
کسی کو بھی برابر نہیں سمجھتے۔ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وما علینا الا البلاغ۔